یہ واقعہ ہے آج سے ہزاروں سال قبل یمن پر قابض ایک ظالم بادشاہ کا اور اصحاب کہف اور ان کے کتے کا۔ یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ جو کوئی کبھی اس کی بات نہ مانتا یہ بادشاہ اسے سولی پر چڑھا دیتا۔ یہ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں تقریباً تمام لوگ ہی بت پرست تھے، لیکن کچھ نوجوان جو اس شہر میں رہتے تھے وہ توحید پرست تھے۔ جب ان نوجوانوں کو توحید چھوڑنے اور بت پرستی اپنانے کا کہا گیا تو ان نوجوانوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور سب نوجوانوں کے رویے پر حیران ہوئے۔ مارنے مرنے کی باتیں چل رہی تھی کہ اسی اثنا میں ایک درباری نے بادشاہ کو آ کر بتایا، عالی جہاں شہر کے چند نوجوان باغی ہو گئے ہیں، وہ بتوں کے سامنے جھکنے سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور ان نوجوانوں کو فوری طور پر دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بس پھر کیا تھا، درباری حکم سنتے ہی دوڑ پڑے اور تھوڑی دیر میں ان باغی نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا اور سوال و جواب شروع ہو گئے، اور نوجوانوں کے نعرے توحید سے بادشاہ کا محل گونج اٹھا۔ وہ نہ ہی بادشاہ سے ڈر رہے تھے اور نہ ہی ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ انہوں نے مکمل دلیری کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ بادشاہ نے نوجوانوں کی بات سن کر انہیں سوچنے کے لیے کچھ دنوں کی مہلت دی اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ نوجوان بادشاہ کے مظالم سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اوپر سے بستی والوں کی حالات بھی ان کے سامنے تھے۔ ان میں سے ایک نے ان کو مشورہ دیا اور کہا کہ اے ساتھیو، جب تم لوگوں نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت کھول دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ باقی نوجوانوں کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور وہ چپکے سے شہر سے دور ایک غار میں جا چھپے اور دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرما دیجئے اور ہمارے اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجئے۔ ان نوجوانوں کی تعداد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ جب نوجوان غار میں پہنچے تو ان پر کچھ دیر بعد غنودگی طاری ہو گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک گہری نیند میں بدل گئی۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں کچھ یوں ذکر ہے، ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا اور وہ اپنے غار میں 300 اور مزید 9 سال رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا لوگوں کی رائے؟ اس زمن میں کئی مفسرین کا کہنا ہے کہ 309 سال کی نیند اللہ تعالیٰ کا قول نہیں، اس لیے وہ بادشاہوں کے دور حکومت کی بنیاد پر اصحاب کہف کی نیند کا تعین کرتے ہیں، جو ان کی تحقیق کے مطابق 196 سال بنتا ہے۔ تاہم زیادہ تر مفسرین 309 سال کو ہی اللہ تعالیٰ کا قول قرار دیتے ہیں۔ اس طرح نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں لا یعنی بحث مباحثے سے گریز کا کہا گیا ہے، اسی طرح نیند کے تعین کے بارے میں بھی اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نوجوان ایک طویل عرصے تک سوتے رہے، موسم کی کوئی تبدیلی ان کے جسم پر اثر انداز نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے لباس پر۔ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ اس غار کی دائیں جانب سے ہو کر گزر جاتا اور جب سورج غروب ہوتا تو اس غار کی بائیں جانب سے ہو کر گزر جاتا تھا۔ وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے رہے۔ اصحاب کہف کے سونے کی کیفیت بھی عجیب تھی، انہیں فرشتے کروٹ دیتے تھے اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دہلیز پر بیٹھا رہا۔ ایک طرف وہ نوجوان گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو دوسری طرف باہر کی ساری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ باہر بت پرستی کی جگہ عیسائی حکومت نے لے لی تھی اور ساری عوام بھی بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اپنا چکی تھی۔ پھر ایک دن آیا، وہ نوجوان جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان نے کہا، ہم ایک دن سوئے رہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، اس سے بھی کام۔ باقیوں نے کہا، بس اس بحث کو چھوڑ دو، اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ وہ نوجوان ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ باہر اس ظالم بادشاہ کی حکومت ہے۔ پھر انہیں بھوک نے ستایا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک کو چاندی کا سکہ لے کر اس غار سے باہر جانا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے یہاں پر سب سے پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے۔
اور اس کام کو چلاکی سے کرنا ہوگا تاکہ کوئی اس کا پیچھا کر کے اس غار تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر ہمیں اس بادشاہ کے نوکروں نے یا عوام نے دیکھ لیا تو یا تو ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالیں گے یا تو ہمیں بت پرستی قبول کرنے پر مجبور کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان میں سے ایک نوجوان بازار گیا اور کچھ سامان خریدنے کے بعد جب اس نے دکاندار کو سکہ دیا تو وہ دکاندار حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید اس نوجوان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ یہاں بات لمحوں میں پورے شہر میں پھیل گئی اور اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ کو اس بات کا علم تھا کہ کسی زمانے میں کچھ نوجوان ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے اور اپنا دین بچانے کے لیے روپوش ہو گئے تھے۔ جب تحقیق کی گئی تو سب کچھ سامنے آ گیا۔ اب کیا بادشاہ اور کیا عوام سب ان نوجوانوں کے گرد اکٹھے ہو گئے اور ان نوجوانوں کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ لوگ جوک در جوک ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے غار پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اور عوام نے ان نوجوانوں کی بڑی منت سماجت کی، لیکن ان نوجوانوں نے شہر آنے سے انکار کر دیا اور غار میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، اور ان نوجوانوں کا اس غار میں ہی انتقال ہوا۔ جب ان کے انتقال کی خبر شہر پہنچی تو تمام شہر والے اس غار کے گرد جمع ہو گئے اور ان کی تدفین کے متعلق منصوبے بنانے لگے۔ کچھ نے کہا ان پر عمارت بنا دو اور کچھ کہنے لگے ہم ان پر مسجد بنائیں گے، لہٰذا اس غار کا منہ بند کر کے اس کے اوپر ایک مسجد بنا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔